کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات، کہ بے شک محمد مر چکے۔ احباب، آپ نے موصوف کی گفتگو سنی۔ موصوف صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3668 اور حدیث نمبر 4454 پیش کر رہے تھے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ خبردار جو کوئی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما چکے ہیں۔ اب موصوف نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد اپنا علمی تبصرہ فرمایا۔ موصوف کا علمی مقام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ موصوف کہتے ہیں کہ جی یعبدو یہ فعل مضارع ہے، اور فرماتے ہیں کہ فعل مضارع یہ پریزنٹ اور فیوچر یعنی حال اور مستقبل دونوں زمانوں کو کور کرتا ہے۔ پھر موصوف نے ترجمہ کیا جو کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ موصوف کہتے ہیں کہ جو کوئی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، بولتا ہے یہ فعل مضارع ہے جو کہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے آتا ہے، اور کہتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا۔ اور پھر پہلے تو غائب والا ترجمہ کیا نا، جو کوئی کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، پھر ہی ساتھ ہی متصل موصوف نے صیغہ جو فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، موصوف نے اس کو بنا علی پھر حاضر کا صیغہ بنا دیا، اور فرماتے ہیں جو کوئی تم میں سے، حالانکہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ نہیں۔ موصوف کہتے ہیں جو کوئی تم میں سے عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا۔ اب دیکھیں پھر موصوف نے یہ بات کرنے کے بعد کہا کہ یہ تو جناب علی مضارع ہے جو کہ حال کے لیے بھی آتا ہے، جو کہ مستقبل کے لیے بھی آتا ہے۔ کان یعبد، احباب جو کوئی کسی مدرسے کے اندر کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ ہوا، ابتدائی صرف نہ پڑھنے والا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ کان یعبد یہ فعل مضارع نہیں ہے، بلکہ یہ فعل ماضی استمراری ہے۔ ماضی کی جو 6 قسمیں ہیں ان میں سے یہ ہے فعل ماضی استمراری، اور ماضی استمراری اسے کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے جاری رہنے پر جو دلالت کرتا ہے۔ فار ایگزامپل صحابہ کرام جہاد کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو واعظ فرمایا کرتے تھے، وہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی گزشتہ زمانے میں کسی کام کے جاری رہنے پر دلالت کرتا ہے، حالانکہ یہ ماضی ہے، اور موصوف کہتے ہیں یہ مضارع ہے۔ یہ آپ کا علمی مقام ہے۔ جب فعل مضارع کے اوپر کانا داخل ہوتا ہے تو یہ اس کو ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہ حضرت کی علمی پوزیشن ہے، اور اپنے آپ کو وقت کا مجدد، محدث، مفسر، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وقت کا غزالی ہوں، میں اپنے وقت کا جناب علی جامی ہوں، میں اپنے وقت کا رازی ہوں، یعنی جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے جاتے ہیں، اور حضرت کی زبان سے نہ اولیاء اللہ محفوظ رہے، نہ جناب علی صحابہ و اہل بیت محفوظ رہے، نہ انبیاء محفوظ رہے، یہاں تک کہ موصوف کی زبان سے کلام اللہ اور خود ذات باری تعالی بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ اور پھر اتنے بے ادبی اور برگاہ رسالت کا اتنا بھی لحاظ نہیں کہ دیکھیں لغت کے اعتبار نہیں کیا جاتا، ترجمہ کرتے وقت تو شخصیات کی جو ذات ہوتی ہے اس ذات کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ اس کی شان کے لائق کون سا ترجمہ ہے۔ یہ تو قرآن پاک پڑھنے والے لوگ سمجھتے ہیں، جو اہل علم ہیں، اہل شعور ہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ اب دیکھیں ماتا کا مطلب مر جانا ہی ہوتا ہے، لیکن دیکھیں ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب جب بندہ کسی چھوٹے کے لیے بات کرتا ہے تو لیول اور ہوتا ہے، جب کسی بڑے کے لیے بات کرتا ہے تو لیول اور ہوتا ہے۔ لیکن وہ کسی کہنے والے نے سچ ہی کہا تھا کہ بنا عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار انہیں آتی نہیں بخاری۔